أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے. گزشتہ صمد کے متعلق بات شروع ہوئی تھی، لیکن بیچ میں اللہ کا معنی تھا وہ رہ گیا تھا. اس لیے اللہ کا معنی کیا ہے اس کو پورا کر کے پھر آگے الصمد کے بارے میں بڑھتے ہیں. قبل اس کے گزشتہ ایک بات ضمناً آئی تھی کہ ملک میں 125 یا 130 کروڑ میں سے کتنے اچھی حالت میں ہیں اور کتنے گئی گزری حالت میں ہیں کہ جو کنٹرول میں سے اناج لیتے. اس میں مجھ سے تھوڑی غلطی ہوئی تھی، میں نے 85 لاکھ کہا تھا. اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ 85 کروڑ 80 سے 85 کروڑ لوگ وہ ہیں کہ جو کنٹرول سے اناج لینے والے لوگ ہیں. یہ ملک کا حال ضمناً آیا تھا، لیکن اس میں بولنے میں غلطی ہوئی تھی، اس کی اصلاح بھی ضروری ہے. آگے بڑھتے ہیں. لفظ اللہ کے 2 معنی آئے تھے. ایک انعام دینا اور دوسرا معنی حیران ہونا، اور اس کے متعلق وضاحت آئی تھی. آگے اللہ کا ایک معنی ہے سکون دینے والی ذات. اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو ہر ایک کو سکون دینے والی ہے اور اسی کی یاد میں سکون ملتا ہے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کے نتیجے میں زندگیوں میں چین اور سکون ملتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف طور پر اعلان فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو یقینی طور پر اطمینان حاصل ہوتا ہے. بلکہ اللہ کے ذکر میں اگر واقعتاً اللہ کا ذکر اس کی عظمت کو، اس کی محبت کو رکھ کر کے کیا جائے تو اس میں وہ حلاوت ہے، وہ مٹھاس ہے کہ جو بیان سے باہر ہے. ہمارے اکابر میں سے بعض اکابر وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ اللہ کرتا ہوں تو اس میں مجھے میرے منہ میں مٹھاس حاصل ہوتی ہے.
اور پھر آگے چل کر کے وہ کہتے ہیں کہ خالی کہنے کو نہیں ہے، بلکہ جیسے میٹھی چیز کھانے سے منہ میٹھا ہوتا ہے، ویسے لفظ اللہ کو میں جب زبان سے نکالتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، اور جسے یہ چاشنی مل جائے وہی اس کا ادراک کر سکتا ہے۔ یہ بولنے کی اور کہنے کی چیز نہیں ہے، ذوقی چیز ہے، جسے اللہ نصیب فرما دے، جسے تنہائیوں میں بھی اللہ کا ذکر نصیب ہوتا ہے، اور جسے جلوتوں میں بھی اللہ کا ذکر نصیب ہوتا ہے، اس کا حال خود اس سے پوچھئے کہ کیا ہے۔ یقیناً میں یقین کی بنیاد پر آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کیسی بھی اضطرابی کیفیت ہو، بے چینی، بیماری، تنگ دستی، حالات نے گھیر لیا ہو، لیکن جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو ساری اضطرابی کیفیت، دل کی بے چینی، تنگیاں، حوادثات، یہ سب چھٹ جاتے ہیں۔ یہ یقینی بات ہے۔ چنانچہ ہمارے سامنے واقعات موجود ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ساری مخلوق پریشان ہے ان کو آگ میں ڈالے جانے کی وجہ سے، لیکن وہ مطمئن ہیں۔ آسمانوں پر فرشتے بھی پریشان ہیں، دنیا کی چھوٹی بڑی ہر مخلوق پریشان ہے کہ خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور ڈال دیا گیا ہے، لیکن خلیل ایک ایسی ذات ہے کہ اطمینانی کیفیت ہے، اور اس وقت بھی زبان پر یہ ہے حسبنا اللہ۔ ایسی زبردست آگ کہ اگر اوپر سے پرندہ جائے اڑ کر کے تو وہ بھی بھن کر کے راکھ ہو جائے، ایسی آگ میں اطمینانی کیفیت سے رہنا یہ معمولی بات نہیں ہے، اور یہ اللہ کی یاد کا نتیجہ ہے۔ ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی یقینی طور پر۔ غزوہ ذات الرقاع ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے من جملہ غزوات میں سے ایک غزوہ ذات الرقاع سن ہجری 5 کے بعد واقع ہوا ہے، یا سن ہجری 5 ہی میں ہوا ہے۔ واپسی میں پڑاؤ ڈالا دوپہر کو آرام کرنے کے لیے۔ ایک درخت میدان تھا اور عرب کا ریگستان۔ ایک درخت ایک ایسا تھا کہ جو گھنا درخت تھا اور جس کا سایہ تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس درخت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور ہم وادی میں دوسرے درختوں کے نیچے آرام کرنے کے لیے گئے، یعنی منتشر ہوئے صحابہ۔ اور ظاہر بات ہے کہ ریگستان میں ایک درخت اور دوسرا درخت پاس پاس نہیں ہوتا، ایک یہاں ایک وہاں ایک وہاں، اس طریقے سے صحابہ اپنے اپنی جگہوں پر آرام کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سائے میں، درخت کے سائے میں اس طرح آرام فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کو درخت کی ٹہنی پر لٹکائی۔ دشمن کا ایک فرد موقع کو غنیمت سمجھتا ہے، آتا ہے، تلوار کو ہاتھ میں لیتا ہے، اور تلوار کو ہاتھ میں لے کر کے آپ علیہ السلام بیدار ہو گئے۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتا ہے من یمنعک منی، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ اکیلے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اور سارے صحابہ ادھر ادھر منتشر ہے، فوری طور پر مدد بھی کہاں سے آئے؟ اور وہ بڑی چیلنج کے ساتھ کہتا ہے من یمنعک منی، اب بتاؤ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس یقین کے ساتھ جو بات ارشاد فرمائے اللہ کہ مجھے تجھ سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے، اس لفظ اللہ کے کہنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی۔ بتائیے کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ لفظ اللہ میں اطمینان قلبی ہے اور دشمن کے اوپر رعب ہے، یقین ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر کے اب اس سے پوچھا کہ اب تو بتا کہ تجھے مجھ سے کون بچانے والا ہے؟ اتنے میں صحابہ بھی آ گئے، صحابہ نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا، لیکن اس نے کہا کہ آپ سے زیادہ کریم اور آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہے، آپ نے معاف کر دیا۔ تو یہ واقعہ بھی بین ثبوت ہے ہم سب لوگوں کے لیے، ہم سنتے ہیں لیکن وہ دل میں بٹھانے کی چیز ہے۔ آدمی جب ذکر کرتا ہے اور اللہ اللہ کہتا ہے، اس وقت جو دل کو سرور، جو دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، وہ تو جو کرتا ہے اسے ہی وہی سمجھ سکتا ہے، اسے الفاظ میں لایا نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ کے جب نام میں سکون ہے، نام لینے سے سکون ملتا ہے، تو ذات جو سراپا سکون بخشنے والی ہوگی، سارے سکون کے خزانے اس کے پاس ہوں گے، سب کو سکون دینے والی ذات وہی ہے، تو پھر اس کو یاد کرنے سے کیسے سکون نہیں ملے گا اور وہ کیسے سکون نہ دے؟ اور اسی کی اطاعت کے نتیجے میں کہ جب اس کا نام لے آدمی تو سکون ملتا ہے، تو اگر اس کے احکام کو، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر انسان اپنی زندگی میں اختیار کرے تو کون سی طاقت ایسی ہے کہ جو اس کی زندگی میں سکون آنے سے روک سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ چاہے دنیا پوری ایک طرف ہو جائے لیکن اس کی زندگی میں اوامر ہیں، نہیں اور منکرات سے بچا ہوا ہے، تو کوئی طاقت اس سے سکون چھین نہیں سکتی۔ میدان کارزار میں بھی انہیں سکون ہے اور اپنے گھروں میں بھی ہے تو بھی سکون ہے۔ یہ یقین ہے اور یقین ہمیں بنانا پڑے گا، اللہ کرے ہمارے دلوں میں یہ بات اتر جائے۔ اور قرآن نے کہا ہے، قرآن سے بڑھ کر کے کوئی قانون نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی سچا کلام نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر چاہے وہ کوئی بھی کرے، مرد ہو، عورت ہو، دنیا کے کسی بھی خطے کا ہو، غریب ہو کہ امیر ہو، لیکن یہ دو چیزیں ہیں، سمجھ لو اللہ تبارک تعالیٰ کا جو کلام ہے عربیت کے اعتبار سے، چونکہ آپ نے عربی پڑھا نہیں ہے
لیکن انتہائی تاکید سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں بالضرور یقیناً ہم اسے حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ حیات طیبہ کس چیز کا نام ہے؟ رزق حلال، اور حلال رزق وہ بنیادی چیز ہے۔ حلال رزق وہ بنیادی چیز ہے کہ اگر وہ میسر ہو گیا جسے، وہ کامیاب۔ مشکات شریف میں بخاری شریف کے حوالے سے روایت، مسلم شریف کے حوالے سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ طیب ہے، طیب ہی کو پسند فرماتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مومنوں کو اس چیز کا حکم دیا ہے جس کا رسولوں کو حکم ملا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پہلے پڑھی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ اور حلال چیزوں کو استعمال کرو، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اور پھر عمل صالح کرو۔ اور یہی حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، حلال چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیے، اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ شکر یہی ہے عبادت کرو، نافرمانیوں سے بچو۔ ظاہر سی بات ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے طویل سفر کرتا ہے، رجلن یطیل السفر، طویل سفر کرتا ہے۔ مسافر کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور یہاں محدثین نے لکھا ہے کہ طویل سفر سے مراد مقامات مقدسہ کا سفر، یعنی بیت اللہ کا سفر، حرمین شریفین کا سفر، طویل سفر۔ اور آگے اس کا حال بیان فرمایا کہ وہ اس سفر کی وجہ سے غبار آلود ہے۔ سفر میں کپڑے میلے کچیلے، اس زمانے میں تو اور زیادہ، آج بھی کپڑے پر کچھ نہ کچھ سفر کا اثر پڑتا ہے، چاہے ہم اے سی فرسٹ کلاس میں سفر کریں یا اپنی پرائیویٹ گاڑی میں سفر کرے، ہوائی جہاز میں سفر کرے، کپڑوں پر سفر کے آثار یقیناً نمایاں ہوتے ہیں۔ تو کہا غبار آلود ہے۔ یمد یدیہ، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اور ایک دعاؤں کے مانگنے کے لیے آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھانے کو مسنون قرار دیا ہے۔ وہاں روایت میں یرفع یدیہ کا لفظ ہے کہ ہاتھوں کو اٹھانا، اور یہاں روایت میں جو لفظ ہے یمد یدیہ، ہاتھوں کو اٹھاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حرمین شریفین میں بہت سارے لوگ یوں ہاتھ اٹھاتے، جتنی پریشانی زیادہ اتنا ہاتھ اٹھاؤ، اور یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ جب تنگی ہوتی، قحط سالی ہوتی، لوگ پریشان ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اتنا اٹھا کر دعا مانگتے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہوتی۔ اب ظاہر بات ہے اس میں تو نہیں ہوگی نا، چادر ہوگی، یہ یمد یدیہ چادر، اس زمانے میں چادر کا، تو یقیناً بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے گی۔ یہ
تو یہ یمد یدئی روایت میں کہ وہ طویل سفر کر کے مقامات مقدسہ پر جا رہا ہے، پریشان حال ہے، غبار آلود ہے، اور اللہ کو یہ حال پسند ہے. ذرا ضمناً بات عرض کر دوں موقع کی مناسبت سے. مشکات شریف میں بھی روایت ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی یہ روایت ہے. ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الحج افضل، کون سا حج افضل ہے؟ اور اس کے ضمن میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے اس سے محدثین نے بتلایا ہے کہ کون سا حاجی کس حالت میں ہو تو اللہ کو زیادہ پسند ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اسے حج مبرور نصیب فرماتے. تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشعیث، یا بعض روایت میں اشعث اغبر، یعنی جس کے کپڑے میلے کچیلے ہو، جس کے بال پراگندہ ہو. اور حاجی احرام کی حالت میں ایسا ہی ہوتا ہے، نہ کپڑوں کا اسی لیے احرام کے ممنوعات میں سے کیا ہے؟ میل کچیل بدن کے صاف نہ کرو، ناخن نہ کاٹو، بال نہ کاٹو، خوشبو استعمال نہ کرو، خوشبو نہ کھاؤ. یعنی تزین زینت کی جتنی چیزیں ہیں سب اللہ چھڑوا رہے ہیں کہ ہمارے گھر پر آؤ، بھکاری کی طرح آؤ. ہمارے گھر پر آؤ بھکاری، کپڑے میلے کچیلے، بالوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ایسی حال میں ہمارے گھر پر آؤ. یہ ہم کو زیادہ پسند ہے. اب ہمارے یہاں حاجی لوگ حج پڑھنے جاتے ہیں، مرد تو ٹھیک ہے کیونکہ ان کے پاس اسباب تزین کچھ نہیں ہے. عورتیں تو مہندیاں لگا کر جاتی ہے، ہاتھ میں نے، پیر میں نے، اور بڑے وٹ کٹ میں جاتی ہے. تو اللہ کے منشا کے خلاف ہے. سیدھی بات، سادگی ان کو بھی احرام میں ممنوعات ہے. تو احرام میں چلو احرام سے پہلے لگائی کوئی بات نہیں، جواز عدم جواز میں نہیں کہہ رہا ہوں، جائز نہیں ہے ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ کا منشا کیا ہے کہ ہمارے گھر پر زینت کو چھوڑ کر کے آؤ. یہ اللہ چاہتے ہیں. اب ہاتھ میں مہندی لگا کر نکلے تو وہاں جا کر کے بھی مہندی تو رہنے والی ہے اور یہ زینت کی چیز ہے، اس لیے منشے کے خلاف ہو رہا ہے. دیکھو پھر سے کہہ رہا ہوں، جائز ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھ نہ پڑے تو پھر سے پوچھ لئیو، لیکن کہ مفتی صاحب نے منع کیا تھا، مفتی صاحب نے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ جو چاہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے گھر پر میلے کچیلے آؤ، اور مہندی یہ میلے کچیلے کے خلاف. چاہے پہلے لگا لیتے ہیں لیکن پھر بھی رنگ باقی ہوتا ہے، ڈیزائن باقی ہوتی ہے. بعض مہندی میں ایک آدھ دن پہلے لگائی ہو تو خوشبو بھی آتی رہتی ہے ہاتھ میں. یہ منشاء خدا بندی کے خلاف ہے. خیر یہ تو ضمناً بات آئی، مناسبت کی بنیاد پر عرض کرنا اچھا لگا تاکہ لوگوں کا مزاج اللہ کا جو مزاج ہے اس کے مطابق ہو جائے. تو یمد یدئی، ہاتھ پھیلاتا ہے. پھر آہو زاری کی کیفیت ہے، یا رب یا رب. آپ علیہ السلام نے یہ الفاظ استعمال، یہ ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، یا رب یا رب یا رب. دیکھو طویل سفر، مقامات مقدسہ، حرمین شریفین، میزاب رحمت، حتیم، ملتزم، حجر اسود، مقام ابراہیم، طواف کے بعد کی 2 رکعت، زمزم، صفا، مروہ، یہ سب دعا کی قبولیت کی جگہ ہیں. اور حج میں جاتا ہے عرفہ، مزدلفہ، مینا، رمی جمرات، سب دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، دعا کی قبولیت کی جگہیں ہیں.
اور اس کا حال یہ ہے مسافر ہے اور آہوزاری کر رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مطعمہ حرام مشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام سے ہے، تو اب اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ یہ کہ حیات طیبہ کا پہلا مصداق حلال رزق ہے۔ حلال رزق جسے مل گیا، میں نے کہا کامیاب ہو گیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے درخواست کر رہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میں جو بھی دعا مانگوں وہ میری دعائیں قبول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں مانگی، آپ نے نسخہ دیا کہ حلال کا التزام کر لو، خود بخود مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ یہ ہے حلال حیات طیبہ، ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر اللہ تعالی حلال رزق حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں۔ اس کا پہلا فرض حلال رزق۔ دیکھو پھر عبادات میں کیسا مزہ آتا ہے، اللہ کا کیسے استحضار نصیب ہوتا ہے۔ احسانی صفت ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ہر موقع پر اللہ کا استحضار اس حلال آمدنی اور حلال کمائی اور حلال استعمال کرنے کی بنیاد پر دیکھو پھر گناہوں سے کیسی نفرت ہوتی۔ آج جہاں ہمیں یہ رونا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ نہیں سنتے ہیں، من جملہ اور وجوہات کے یہ وجہ بھی بنیادی ہے کہ ہماری غذاؤں میں، ہماری کمائیوں میں حلال کا اہتمام نہیں کیا جا رہا ہے۔ عمومی سطح کی بات کر رہا ہوں، ہر ایک کی بات نہیں، عمومی سطح پر بات جو ہوتی ہے وہ عمومی سطح کی ہوتی ہے، عام لوگوں کی۔ اس لیے حلال کا التزام اور اللہ تعالی ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر دے دیتے ہیں۔ ایک چیز حیات طیبہ کا مصداق، اور حلال رزق ملنے کی بنیاد پر یہ سمجھنا کہ کثرت بھی ہو ضروری نہیں ہے۔ حلال ملا، کثیر ملا تو بھی غنیمت، قلیل ملا تو بھی غنیمت، کیونکہ حلال کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں برکت ہوگی۔ اب آدمی برکت کا مطلب کثرت نہیں ہے، برکت کا مطلب کثرت نہیں ہے، برکت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی اور اس کی ضروریات عزت اور عافیت کے ساتھ وقت پر پوری ہو جائے، یہ ہے برکت۔ وقت آیا، اللہ نے اس کی ضرورت کا انتظام کر دیا، اسے پتہ بھی نہیں ہے، اور عزت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ، مارے کے ساتھ نہیں کہ صبح سے لے کر کے رات کے 12 بجے تک سیزن میں کما لے، کیوں کہ آگے لڑکی کی شادی ہے، اس لیے محنت کرنا ہے ابھی اس کے لیے نہ، اطمینان اور عافیت اور عزت کے ساتھ اللہ وقت پر ضرورتیں ساری پوری کر دے، یہ ہے حلال کی خصوصیت۔ اس لیے اگر قلیل ہے تو بھی یہ بندہ خوش ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دوسری چیز حیات طیبہ کا مصداق اسے قناعت سے نوازیں گے، اور قناعت کا مطلب اللہ کی طرف سے جتنا اس کے لیے ہیں اس پر وہ خوش ہے، اور مزید کی حرص، طمع، لالچ اور شح نہیں ہے۔ ایک کروڑ پتی ہے لیکن اس کو ارب پتی بننے کی حرص ہے، اور اس کے لیے پلان بنا رہا ہے، اس کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کر رہا ہے، اور ان صلاحیتوں کے صرف کرنے کے پیچھے باوجود یہ کہ میں نے کیا کہا کروڑ پتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پیٹ اس کا نہیں بھر رہا ہے،
اور زندگیوں سے اعمال چھوٹ رہے ہیں۔ یہ کروڑ پتی کیا کام کا کہ زندگیوں میں نماز نہ ہو، زندگیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہ ہو، یہ کروڑ پتی کس کام کا؟ اور پھر ارب پتی بننے کی بنیاد پر جو کچھ پلان کر رہا ہے اس پلان کی وجہ سے وہ بے چین ہے کہ کب ارب پتی بن جاؤں، کب ارب پتی بن جاؤں، اور اس کے نتیجے میں نیند نہیں آ رہی ہے۔ وہ جسے اللہ نے قناعت دی ہے وہ اپنے تھوڑے پر ایسا مطمئن ہے کہ رات کو اطمینان سے سو رہا ہے، اور دن بھر بھی اللہ کی طرف سے جو ملا ہے اس پر اتنا راضی ہے کہ اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اس کی زندگی سے نہیں چھوٹ رہے۔ یہ ہے قناعت، اور قناعت جسے حاصل ہوگی وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوگا۔ گویا کہ تقدیر پر راضی ہونا یہ حیات طیبہ کا تیسرا فرد۔ اور اگر کبھی اللہ کی طرف سے اس کے تقدیر میں حالات لکھے ہوئے ہیں تو ان حالات کے باوجود صبر کی وجہ سے اطمینانی کیفیت اس پر ایسی طاری ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ اتنے حالات میں تو ہم ہونے تو ہم پھسل جائیں۔ یہ تو حالات میں اللہ کی طرف سے صبر اور اطمینان کا ظہور، چہرہ کبھی پژمردہ اور مرجھایا ہوا اور اس کا دکھی نہیں لگے گا، حشاش بشاش۔ یہ حیات طیبہ کا چوتھا فرد، چوتھا یا پانچواں۔ اور ان سب کے نتیجے میں اس کی اور اس کے متعلقین کی زندگی اتنی پرسکون، سنجیدگی والی اور باوقار ہوگی کہ لوگ اس کی زندگی پر رشک کریں گے۔ یہ ہے حیات طیبہ۔ دنیا میں جسے یہ مل گیا اس کو اب کیا چیز کی ضرورت ہے؟ تو یہ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر، اور سب کا خلاصہ کہ اس کی زندگی پرسکون ہوگی، اطمینان والی ہوگی، اور وہ جو کچھ اپنے پاس ہے اس پر خوش ہوگا۔ یہ ہے حیات طیبہ۔ تو یہ ایمان کے نتیجے میں، ایمان اور اعمال صالحہ وہی اللہ کی یاد۔ تو اللہ کی یاد اور اللہ کے احکام کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ اس کیفیت سے نوازتے ہیں، اس بنیاد پر، اس کا معنی کہ سکون دینے والی ذات۔ اور یہ ایسا نسخہ ہے کہ جس میں کسی طرح کے بھی ان سکسیس کا کوئی شائبہ نہیں، کوئی شائبہ نہیں۔ چاہے دنیا اسے ان سکسیس سمجھے کہ ایک آدمی نیک ہے، ایمان اور اعمال ہے، لیکن اس سے اوپر حالات ہیں، اور دنیا اسے ان سکسیس سمجھے، دنیا اسے پسماندہ سمجھے، دنیا اسے ذلیل سمجھے، دنیا کے عقلاء جسے قرآن غافل کہہ رہا ہے، یہ لوگ چاہے ان سکسیس سمجھے، لیکن فی الواقع اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور جو اللہ کی ماننے والے ہیں ان کے نزدیک وہ کامیاب ترین انسان ہوگا۔ اس لیے اس نسخے کو اپنانا ضروری ہے۔ دوسرے دنیا کے سارے نسخوں میں سکسیسفل ہونا یا ان سکسیس ہونا یہ سارے احتمالات ہیں، لیکن اس احتمال میں دنیا کی کامیابی کا بھی اور آخرت کی کامیابی کا یقینی وعدہ ہے۔ چوتھا معنی اللہ تبارک تعالیٰ کا، لفظ اللہ کا پناہ دینے والی ذات۔ اس کی ذات کی طرف سے، اس کی طرف سے جو پناہ ملے وہ پناہ ایک ایسی ہے کہ جس پناہ کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ میں آپ کو پناہ دوں، دنیا کی کوئی طاقت کسی کو پناہ دے
تو اس پناہ کو کوئی نہ کوئی توڑ سکتا ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی پناہ کوئی توڑ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی پناہ سے بڑھ کر کے کوئی پناہ نہیں۔ وہ یجیر ولا یجار علیہ، وہ پناہ دینے والی ذات ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کی پناہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ مشکلات میں، حوادثات میں، غموں کے پہاڑ انسان پر ٹوٹ جائے تو، کانٹوں کی وادیوں میں پھنس جائے تو، چنانچہ کفار مکہ کا یہ حال قرآن نے متعدد جگہوں پر نقل کیا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ کشتی میں سفر کر رہے ہیں، بیچ دریا میں بھور میں پھنس گئی، اپنے معبودوں کو یاد کر رہے لیکن کہیں سے جواب نہیں مل رہا۔ کہاں سے جواب ملے؟ وہ تو بہرے ہیں، اندھے ہیں، گنگے ہیں، کوئی کسی طرح کی صلاحیت نہیں ہے، کتنا بھی پکارو آواز جائے تو جواب دینا۔ اس لیے ان سب کو چھوڑ کر کے اب یہ لوگ اللہ کو پکارتے ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تمام کو چھوڑ کر کے، خالص اللہ کو متوجہ کر کے جب اس کو پکارتے ہیں تو اللہ ایسی گھٹا ٹوپ سونامی میں، ایسے دریا میں پھنسنے کے باوجود اسے نجات دے دیتا ہے۔ لیکن جب کنارے پر آتے ہیں بچ کر کے، پھر وہی کا وہی حال کہ پھر جہاں کنارے پر آئے اللہ کو بھول گئے، بت اور لات کو پکارنے لگ گئے اور اس کے سامنے نذرانے شکر پیش کرنے لگے۔ من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، آپ پوچھئے ان سے، قل، آپ پوچھئے یہ جو آپ سے لڑ رہے ہیں، ایک کو نہیں مان رہے اور بہت سو کو مان رہے، پوچھئے کہ پریشان حال کی پکار کو کون سنتا ہے؟ من یجیب المضطر، اب کوئی سہارا نہیں ہے، کسی سے آس نہیں ہے، امیدیں ساری منقطع ہو چکی ہے۔ سہارا ہے تو ایک سہارا ہے، کسی سے آس ہے تو ایک کی آس ہے، اور وہ ذات ہے خدا وحدہ لا شریک لہ کی۔ پوچھئے تو صحیح کہ کون وہاں پر جواب دیتا ہے اور کون وہاں پر بچانے کے لیے آتا ہے تمہیں۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، حالات کو، حوادثات کو، غموں کو اور جو کچھ بھی پریشانیاں ہوتی ہیں اسے کون ہٹانے والا ہے؟ یہ لوگ بھی یہی کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ تو یہ پناہ دینے والی ذات ہے۔ جب پناہ دینے والی ذات وہی ہے اور اس کے مقابلے میں ساری پناہیں ہیچ ہے، تو اب بندے کا کام یہ ہے کہ بندہ اسی کی طرف رجوع کرے، دوسرے کی طرف رجوع نہ ہو۔ یہ لفظ اللہ کے متعلق بات جو پچھلے میں آگے بڑھ گئے تھے اور اسے چھوڑ دیا، چھوٹ گیا تھا۔ اب آتے آگے الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ صمد کے 3 معنی تو گزشتہ آئے تھے، علامہ آلوسی علیہ الرحمہ کے حوالے سے، ابن کثیر علیہ الرحمہ کے حوالے سے اور خطابی علیہ الرحمہ کے حوالے سے۔ آج حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ الصمد کی کیا تفسیر کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صمد الذی هو یکمل سوددہ، هو السید الذی یکمل سوددہ، کہ صمد کا ایک معنی تو کہا گزشتہ ہے نا کہ لفظ صمد کا ہم کسی بھی زبان میں
ایک لفظ میں ترجمہ نہیں کر سکتے. سمد کا آج کی تفسیر جو آئے گی اس سے اور زیادہ اس کی وضاحت ہوگی کہ وہ ایسا سردار ہے کہ سرداری اس کے اوپر مکمل ہو جاتی ہے، اس سے آگے کسی کی سرداری نہیں. بالکل واضح بات ہے. قیامت کے دن اس کا ظہور بطریق عتم ہوگا اور ساری مخلوق اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لے گی کہ یہ سرداری کس کی ہے. دنیا میں اس نے اپنے اختیار سے دنیا کا ایک نظام چلانے کے لیے لوگوں کو بادشاہت دی ہے، سرداری دی ہے، اور وہ اسے اللہ کی دین نہیں سمجھتا ہے، اپنا ذاتی کمال سمجھتا ہے. اسی وجہ سے اتراتے ہیں. جو آتا ہے اب چاہے کسی بھی بنیاد پر آ رہا ہو، رعایا کے اکثریت کے نہ چاہنے کے باوجود بھی کسی نہ کسی طرح اکثریت پا کر کے بن جائے کہیں بھی، تو پھر یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کو بٹھلانے والی ذات کوئی اور ہے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ذاتی کمال ہے. اطراحٹ، تکبر، اور اس کی بنیاد پر ضعیف اور کمزوروں کے اوپر ظلم و تشدد. کل قیامت کا دن ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہاتھ میں اللہ کے آسمان ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں زمین ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو پکڑ کر کے فرمائیں گے انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں آج. این الملوک، دنیا میں جو بادشاہ بنے بیٹھے تھے آج کہاں ہے. این المتکبرون، اس بادشاہ کی بنیاد پر اپنے آپ میں اطراحت پاتے تھے اور سینہ پھلا کر کے چلتے تھے، سر اونچا کر کے چلتے تھے، پیروں کو پٹک کر کے چلتے تھے. کہاں ہے این المتکبرون؟ اور ظلم و تشدد اور بربریت کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. این الجبارون، کہاں ہے آج؟ الملک یومئذ للہ، اس دن حکومت صرف اللہ کی ہوگی. آج بھی اللہ کی ہے، لیکن اس دن اس کا ساری مخلوق کے سامنے مشاہدہ ہو جائے گا کہ آج کسی کی نہیں، آج بھی اللہ کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج اللہ کی حکومت نہیں ہے، لیکن چونکہ دھوکے والی آنکھیں کہ یہ بادشاہ ہے نہیں، یہ بادشاہ ہے نہیں، یہ بادشاہ ہے نہیں، یہ بادشاہ ہے، لیکن ان سب کا اوپری کون ہے؟ ان سب کو بادشاہ بنانے والا کون ہے؟ اس لیے اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ آج کسی کی حکومت نہیں ہے، صرف اکیلے زبردست اللہ کی حکومت ہے. یہ وہ سردار ہے السید الذی قد کمل سوددہ، جس ذات پر سرداری عام ہو جاتی ہے اس سے اوپر کوئی سرداری نہیں. یہ ہے سمت. آگے لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ابن کثیر علیہ الرحمن ہے کہ وہ شریف الذی قد کمل فی شرفہ، ایسا شریف کہ شرافت کی انتہا اسی پر ہے. اس کے سامنے سارے شریفوں کی شرافت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. دنیا میں شریف لوگ ہوتے ہیں، اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں، جن کی پوری پوری زندگی اس طرح گزرتی ہے کہ کسی سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. ہوتے ہیں اللہ کے بندے، دنیا خالی نہیں ہے. لیکن شرافت کا اعلیٰ معیار
ساری شرافتوں کا سرچشمہ، منبع، مرکز اور معدن وہ اللہ کی ذات ہے کہ جہاں کہیں بھی شرافت ملے گی وہ اللہ ہی کی دین ہے، اللہ ہی کی طرف سے، تو ساری شرافتیں اس کی ذات میں پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے الشریف الذی قد کمل فی شرفہ والعظیم الذی قد کمل فی عظمتہ، وہ عظیم الشان ذات کہ عظمت کے سارے مراتب اس کے اوپر پورے ہو جاتے۔ کوئی کچھ بھی کہے کہ میں عظیم ہوں، میں بڑا ہوں، ہر ایک کی بڑائی ایک جگہ تک محدود ہوتی ہے، لیکن اس کی عظمت، اس کا جلال، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی تعلی، جتنے بھی عظمت کے صفات ہیں، سارے عظمت کے صفات میں وہ اتنا کامل درجہ پر ہے کہ اس سے آگے کوئی عظمت کو لیے ہوئے نہیں۔ العظیم الذی قد کمل فی عظمتہ والحلیم الذی قد کمل فی حلمہ، ایسا حلیم ہے کہ حلم کا کمال اس کی ذات پر منتہی ہوتا ہے۔ حلم کے معنی قوت برداشت، جلدی سے غصہ نہ ہونا، ہر بات پر مواخذہ نہ کرنا، ہر بات پر سزا نہ دینا، معاف کر دینا، آنکھ آڑے کان کرنا، یہی ہے۔ جو جتنا بڑا ہوگا نا وہ اتنا آنکھ آڑے کان کرے گا، جتنا بڑا ہوگا۔ اس لیے جہاں قرآن نے میں اکثر نکاح کے بیانوں میں کہتا ہوں کہ اللہ مردوں کو حاکم نہیں بنایا ہے، مردوں کو منتظم بنایا ہے۔ چونکہ حاکم کہے ہوئے تو آرڈر چلانے کا مادہ پیدا، الفاظ کا اثر پڑتا ہے، الفاظ کا اثر پڑتا ہے۔ ماموں صاحب کہو، نہ میرے ابا کے سالے کہو، حقیقت ایک ہی ہے، لیکن وہاں چپل ملے گا گال پر، نہیں یہاں کون ملے گا کہ ماموں صاحب کا جیب خالی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا ماموں صاحب کو بھانجے کے اوپر۔ تو الفاظ کا اثر پڑتا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، کپڑے لٹکا دے باتھ روم میں، میرے نہانے جانا ہے، میں نہا کر نکلوں وہاں تک ناشتہ تیار کر، پھر جناب ناشتہ کر، گاڑی صاف کر کے بوٹ کو پالش کر کے رکھنا، یہ آرڈر چلائے گا۔ لیکن جو قرآن نے لفظ استعمال کیا الرجال قوامون علی النساء، قوام کا صحیح ترجمہ منتظم ہے، اور ایک منتظم کے لیے اسکول کا منتظم ہو، مدرسے کا منتظم ہو، مسجد کا منتظم ہو، وہ ہر بات پر ڈانٹتا نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کو لیٹ گو، آنکھ آڑے کان، بہت ساروں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایسی سیریسلی کوئی چیز ہوگی اس کے اوپر کوئی ایکشن لے گا، بہت بڑا جرم ہو، اخلاقی جرم ہو، تو اس صورت میں پھر ایکشن لے گا، اور وہ ایکشن لینا ضروری بھی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں حلیم، کہ بات بات پر غصہ، بات بات پر پکڑ، کہیں یہ چپل کیوں بے ترتیب سے، پھر تھوڑا آگے گیا، اور پیر پوچھنا کیوں صحیح نہیں ہے، پھر تھوڑا آگے گیا کہ کچن میں کیوں یہ سب، ارے بھائی تو تیرا کرنے، وہ گھر کا سارا معاملہ عورتیں کرے گی، لیکن ہر بات پر انگلی کرنا، یہ منتظم گھر پھر انتظام سے نہیں چلے گا۔ تو حلیم، بردبار کہ بہت سا وہ اللہ تعالیٰ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی چیزوں کو معاف کر دیتے۔ ہر گناہ پر پکڑ ہو تو ہم یہاں بیٹھنے کے لائق ہی نہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ، قرآن میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو اس کے کیے پر پکڑ کرے تو کوئی زمین پر رہنے کے لائق نہیں،
لیکن وَيَعْفُو عَنْ کثیر، بہت ساروں کو معاف کر دیتا ہے، انتقام نہیں لیتا، سزا نہیں دیتا۔ ایک واقعہ سناؤں اس کے حلیم ہونے کا۔ میں تو جب اس واقعے پر پہنچتا ہوں تو میری عقل گاڑی ہو جاتی ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا لیکن اس پر غور نہیں ہوتا، تو اس صورت میں اس کے فوائد پس پردہ ہو جاتے ہیں۔ یہود مدینہ مکہ معظمہ آ رہے ہیں آپ علیہ السلام کے خلاف مشرکین کو بھڑکانے اور پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اور یہود کا ایک سکہ تھا عرب پر، اس لیے کہ عرب کے جو بنیادی لوگ تھے وہ عموماً ان پڑھ تھے، تجارت کرنا جانتے تھے لیکن ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، اور یہ اہل علم تھے اور صراف تھے۔ صراف آج کل کے رباری لوگ ہیں کہ واجبی پیسے دینے کے اور بیٹھے بیٹھے کھانے کا، تو قرضہ لینے کے لیے آوے تو ایماندار لوگ تھے، تو عرب کے حضرات کو قرضہ دیتے تھے اور بیاج لیتے تھے، سود لیتے تھے، تو مالی اعتبار سے بھی ان کا سکہ تھا عرب پر، علمی اعتبار سے بھی کہ اہل کتاب ہے، اس وجہ سے ان کا سکہ تھا۔ تو یہ لوگ آئے مکہ معظمہ آپ علیہ السلام کے خلاف تیار کرنے کے لیے، ان کو تیار کیا، آمادہ کیا، مشرکین مکہ کو، کفار قریش کو۔ لیکن کفار قریش نے بھی کہ کہیں ان پر بھروسہ کر کے ہم اپنے آدمی کے خلاف ہو جاوے تو ان کو بھی تو آزمانا چاہیے، تو کہا کہ بتاؤ ہمارا دین اچھا کہ محمد کا دین اچھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ پوچھا مشرکین مکہ نے، تو جانتے تھے آپ علیہ السلام کو حق پر ہے، آپ آخری نبی ہے، سب کچھ۔ میں اپنے طلباء کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی اللہ تبارک تعالیٰ نے توریت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اس طرح بیان فرمائی تھی کہ اگر اس کو پڑھ کر کوئی پینٹنگ سمجھانے کے لیے کوئی پینٹنگ کرنا چاہے نا تو پینٹنگ کر سکتا تھا کہ آپ کی پیشانی ایسی تھی، آپ کے سر کے بال ایسے، آپ کی پلکیں ایسی، آپ کی بھویں ایسی، آپ کی ناک ایسی، آپ کے گال مبارک ایسے، آپ کے ہونٹ ایسے، آپ کے دانت ایسے، آپ کے کان ایسے، آپ کی داڑھی مبارک ہے، سب آج بھی ہے، ہمارے پاس موجود ہے حدیثوں کی کتابوں میں سب چیزیں، کہ آپ کی ہتھیلیاں کیسی تھی، آپ کے پیر کے تلوے کیسے تھے، آپ کی پنڈلیاں کیسی تھی، آپ کے سینے پر بال کیسے تھے، آپ کے کندھوں کے درمیان میں کیسا حال تھا، چوڑے تھے، یہ سب موجود ہے۔ تو اب اس کو دیکھ کر کے کوئی پینٹنگ کرے تو ہو سکتا ہے۔ اور آپ کی سیرت توریت میں، آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کہاں پیدا ہوں گے، آپ کب ہجرت کریں گے، کہاں ہجرت سب چیزیں موجود تھی، نام تک توریت میں موجود تھا۔ میں نے جمعہ کے بیان میں کہا تھا کہ توریت میں آپ کا نام نامی محمد تھا اور انجیل میں احمد تھا، بالکل آپ کا رنگ کیسا تھا جانتے تھے، محض حسد کی بنیاد پر آپ پر ایمان نہیں لائے تھے۔ تو انہوں نے یہاں پر بھی ان مشرکین کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ نہیں تمہارا دین اچھا ہے، یہ کہا۔ پھر مشرکین کو انہوں نے تیار کہی، یا اب یہود نے آزمایا، انہوں نے یہود کو آزمایا، اب یہ یہود ان کو آزما رہے ہیں کہ کہیں ان کے خاندان کا آدمی ہے، ہمارے سامنے تو وعدہ کرے نہ پھر آپس میں مل جاوے تو انہوں نے کیا کہا کہ چلو اپنے بیت اللہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا گلاب پکڑ کر کے ہم سب مل کر کے محمد کے خلاف اللہ سے دعا کریں۔ تیار ہو گئے۔ اب دیکھیے آپ علیہ السلام کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ بالکل واضح ہے، بالکل طے شدہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالی کے یہاں نبی الانبیاء کا ہے. صرف آپ اس امت کے نبی نہیں ہیں، سارے نبیوں کے نبی ہیں. اور قرآن سے انشاءاللہ کسی تیسرے پارے میں آخری رکوع کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. تو جب سارے نبیوں کے نبی ہوئے تو ساری امتوں کے نبی بھی ہوئے کہ نہیں؟ تو گویا کہ یوں سمجھو کہ سارے نبیوں کی نبوت اصلی نہیں ہے، آپ علیہ السلام کی نبوت اصلی ہے. یہ آپ کا مقام ہے. اپنا لاڈلا، اللہ کا لاڈلا، اللہ کا محبوب، اس کے خلاف اللہ کے گھر میں اللہ کے دشمن گلاب پکڑ کر کے بددعا کر رہے ہیں. اللہ کا حلم دیکھیے نا. میں اور آپ ہو کہ چیر ڈالوں، کاٹ ڈالوں، اور اللہ کا بس چلے تو زمین پھٹے اور زمین کا لقمہ بن جاوے اور زمین پھر اس کے اوپر آ جاوے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا حلم، وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ الحلیم الذی قد کمل فی علمی، کہ کتنا اللہ کا حلم کہ اللہ کے لاڈلے کے لیے اللہ کے گھر میں، میرے گھر میں آ کر کے میرے لاڈلے کو کوئی مارے تو میں کیا کروں؟ سیدھی بات ہے نا، اس کو بخشا جائے گا. لیکن اللہ بخش رہے. مہلت دی، جاؤ بھائی جاؤ، میرے گھر میں آ کر میرے لاڈلے کے لیے میرے گھر کا گلاب پکڑ کر تم سب مل کر کے بھی دعا کرو، لیکن میرے لاڈلے کا کچھ ہونے والا نہیں ہے، جاؤ تم اپنے راستے پر. نہیں، اللہ نے پھر بعد میں بدلہ لیا. اس وقت اللہ کا حلم، یہ ہے اللہ کا حلم کہ اس کے بعد کوئی حلم کا مقام نہیں ہے. حلم کی انتہا اس تک پہنچتی ہے. الحلیم الذی قد کمل فی حلمہ. آگے لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، العلیم الذی قد کمل فی علمہ، ایسا علیم، ایسا جاننے والا کہ ساری چیزوں کی معلومات اس کو ہے. ساری چیزوں کی معلومات کا مطلب ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے ہم جانتے، پیٹ میں ابھی کیا چل رہا ہے ہم خود نہیں جانتے، لیکن اس کو پتا ہے کہ کتنی فیل ہے نہ کتنی کام کر رہی ہے، کتنی بلوکیج ہے اور کتنی کام کر رہی ہے، پھیپھڑے کتنے پمپنگ ہونا چاہیے ایک منٹ میں اور کتنا ہو رہا ہے. ہم کو ہماری جسم میں ہے لیکن ہم کو پتا نہیں ہے، لیکن اس کو پتا ہے. علیم ہے. ہمارے دماغ میں کیا ہے، دماغ کی باریک باریک رگوں میں خون کی گردش اور سرکولر برابر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ہمیں پتا نہیں. اگر ہمیں پتا چلے تو کسی کو بھی دماغی تکلیف ہو، پتا چلنے سے پہلے ہی بھئی اس کے علاج کر دو، لیکن وہ جانتا ہے. یہ اس کا علم ہے. اور جتنا بھی اس کو بولنا چاہو کم ہے. العلیم الذی قد کمل فی علمہ، ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ دلوں میں جو ارادے ہیں، خیالات ہیں، وساوس ہیں، اس کو بھی وہ جانتا ہے. ابھی سبق پڑھا، وہ حدیث آ گئی لیکن باقی ہے پڑھانا، وہ اس کا مطالعہ ہے. آپ علیہ السلام کے پاس ایک بیٹا اپنے باپ کی شکایت لے کر کے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو بلانے بھیجا کہ آپ کے بیٹے نے آپ کی شکایت، بہت مختصر عرض کر رہا ہوں علیم سمجھانے کے لیے. اس باپ نے بیٹے کی شکایت سن کر کے جو اشعار پڑھے ہیں، یعنی دل میں جو اشعار سوچے ہیں، وہ باپ کو ہی پتا ہے. جبرائیل آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آپ علیہ السلام باپ کے آنے سے پہلے